ملا ہے، ایک ہوتا ہے بچہ، ایک طرف ہوتے ہیں والدین اور ایک طرف ہوتے ہیں اساتذہ۔ بچہ ہوتا ہے بیچ کے اندر، جب والدین اساتذہ دونوں ملیں گے تو بچے کی تربیت ہوگی۔ ایک ہے کاغذ، اس کاغذ کو میں اور آپ چاہیں تو اسے جہاز بنا کے اڑا دیں، اس کے اوپر پھل بوٹے اور وغیرہ کوئی اور چیز بنا دیں، اسے خراب کر دیں۔ اور ایک کاغذ وہ ہوتا ہے کہ جسے قیمتی بنایا جاتا ہے۔ تربیت جنگل کی گھاس بھی ہے، چلتے پھرتے مجھے اور آپ کو گھاس بھی نظر آتی ہے، لیکن ایک گھاس وہ ہوتی ہے کہ جو پارک کے اندر، گھر کے صحن کے اندر نظر آتی ہے۔ اس گھاس میں اور اس گھاس کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تربیت اس کی، اسے کاٹ کر، اسے پانی دے کر، اسے تیار کر کے پھر اسے ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے، خوشنما منظر پیش کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تربیت ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے۔ تو بچہ ایک طرف والدین، دوسری طرف اساتذہ، بیچ میں بچہ، دونوں ملیں گے تو بچے کی تربیت ہوگی۔ اساتذہ پر مولانا طیب صاحب نے بات رکھ دی ہے، اور اساتذہ کی کارکردگی اور محنت پر جو یہاں پر سارے طلباء آئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نظر آ گئی ہے، محنت اساتذہ کی۔ میں والدین سے مختصر گفتگو کروں گا کہ والدین 24 گھنٹے، اب دن و رات کے اندر 24 گھنٹے، 8 گھنٹے میں اور آپ نے بچہ اپنا استادوں کے سامنے بٹھایا، اور 8 گھنٹے 24 میں سے نکالو باقی کتنے بنتے ہیں؟ بولو کتنے؟ 16 گھنٹے والدین کے پاس بچہ ہوتا ہے۔ اب زیادہ ذمہ داری کس کی ہوئی؟ والدین کی ہوئی۔ اساتذہ کے پاس 8 گھنٹے، 16 گھنٹے بچہ گھر کے اندر، اساتذہ نے پڑھا دیا، تعلیم دے دی، بچے سلام کرنا، گھر کے اندر والدین نے دیکھنا ہے یہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سکول کے اندر اساتذہ دیکھیں گے یہ کلاس ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ گھر کے اندر والدین کی نظر ہوگی کہ ہوم ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اساتذہ نے تعلیم دے دی کہ گھر جا کے نماز پڑھنی ہے، اور گھر والوں نے، والدین نے دیکھنا ہے کہ آیا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ جو بھی والدین اساتذہ اسے سکھاتے ہیں، گھر کے اندر اس کے اوپر نظر جو ہونی چاہیے وہ والدین کی ہونی چاہیے۔ والدین کا اہم کردار، پھر اس کے اندر ماں کا کردار۔ کہ خواجہ بختیار کاکی ہے تو ان کا نام کاکی اس لیے پڑا تھا، آگے واقعہ مختصر سا، میں سارا نہیں بیان کر رہا، مختصر سا۔ والد فوت ہو گیا، چھوٹے بچے ہیں، ماں ہے، ماں نے دیکھا کہ اس کے والد کی خواہش تھی اسے پڑھاؤں، اس کا مستقبل بہتر دینی تعلیم سے آراستہ کروں۔ اب ماں نے اسے جب پیدا ہوا، جب پڑھنے کے قابل ہوا، ماں نے اٹھایا، ادارے کے اندر جا کر، مدرسے کے اندر جا کر استاد کے سامنے بٹھا دیا۔ اب وہ گیا، استاد سے کہہ دیا ماں نے، اس کے والد کی خواہش تھی آپ پڑھانا شروع کریں۔ اب استاد نے پڑھانا شروع کیا، پڑھو اعوذ باللہ، پڑھو بسم اللہ۔ بچے نے اعوذ باللہ بھی خود پڑھی، بسم اللہ بھی خود پڑھی، ایک پاؤ سپارہ بھی استاد کے سامنے بیٹھے بیٹھے پہلے دن ہی سنا دیا۔ اب استاد حیران ہے، ماں اس کی شام کو بچے لینے آئی تو کہنے لگے کہ اس نے کہاں پڑھا ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ پہلی درسگاہ ہے جہاں پر بچے کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس نے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگی کوئی اور درسگاہ نہیں، کسی اور ادارے کے اندر تو اسے میں نے داخل نہیں کیا، لیکن ہاں جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا ہے، جب حمل کے دوران تھا پھر بھی میری تلاوت جاری تھی، اور جب میں نے دودھ پلایا ہے کوئی وقت ایسا نہیں کہ میں نے نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، تلاوت کے دوران اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو یہ وہ اثر تھا کہ وہ ماں کی گود کے اندر پڑھتا گیا، سیکھتا گیا۔ تو وہاں سے جب گھر آتا، ماں کی تربیت دیکھو، ماں اس کا پہلے ایمان، اس کا عقیدہ کیسے بناتی ہے، کیسے پختہ کرتی ہے۔ بچہ گھر آیا، اب ماں سے کہنے لگا، ماں امی
امی جی اسکول میں درسے میں پڑھ کے آ گیا ہوں، مجھے کھانا دو۔ امی جی اس کا عقیدہ کیسے بنا دیا؟ بیٹا کھانا دینے والی میں نہیں ہوں، وہ رب ہے جو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اس سے مانگو۔ امی جی اس سے کیسے مانگتے ہیں؟ جاؤ وضو کرو، نماز ادا کرو، دعا کرو، اللہ یہاں کھانا دے دیں گے۔ جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں نے کھانا پکایا اور جا کر الماری میں رکھ دیا۔ بچے تلاش کرو کہیں اللہ میاں نے رکھ لیا ہوگا۔ بچہ گیا، الماری کھولی، دیکھا کھانا ملا، اٹھا کے کھانا شروع ہو گیا۔ روزانہ کی اس کی ترتیب بن گئی۔ 2-4 دن کے بعد اب بچہ آتا ہے، ماں سے نہیں پوچھتا، خود وضو کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کھانا لیتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے۔ اور شام کو جب بچہ ہم سوئیں تو اس وقت غیبت کے اندر بچہ پاس بیٹھا ہے۔ جب بچے کو سلائیں، کبھی ڈرامے سنا کر، کبھی فلمیں سنا کر، کبھی گانے سنا کر، کبھی کچھ خرافات سنا کر بچے کو سلاتے ہیں، لوریاں دیتے ہیں۔ ماں کبھی رب کی قدرت کے کرشمے مناظر، کبھی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کبھی صحابہ کے واقعات، کہیں جہادی واقعات اس کو سناتی ہیں، لوریاں دیتی ہے، وہ سناتی ہے۔ ایمان بن رہا ہے، یقین بن رہا ہے، عقیدہ اس کا بن رہا ہے۔ اور پھر بچہ، پھر ایک دن ایسے ہوا کہ ماں کہیں باہر چلی گئی، سکول کی چھٹی کا وقت، درسے کی چھٹی کا وقت ہو گیا، بچہ آئے گا، ماں کو تاخیر ہو گئی، پریشان ہے، ربا اب کیا ہوگا؟ روزانہ کھانا میں پکا کر الماری کے اندر رکھتی تھی، یہ روزانہ آ کے کھاتا تھا، آج کھانا کون رکھے گا؟ میرا برم سارا ٹوٹ گیا، آج کیا ہوگا؟ ربا تو کچھ کرنا، میرے بیٹے کو کھانا کھلا دینا، میری محنت ضائع نہ ہو۔ اب بچہ آیا گھر، ماں تاخیر سے آئی، آ کر بیٹے سے پوچھنے لگی، بیٹا ڈرتے ڈرتے، بیٹا کھانا ملا؟ جی امی جی کھانا میں نے کھا لیا۔ بچے کہاں کھایا ہے؟ ماں جیسے اللہ میاں روز کھلاتا ہے ایسے آج بھی اللہ میاں نے کھلا دیا ہے، اسی طرح میں نے وضو کیا، نماز ادا کی، الماری کھولی، جا کے دیکھا کھانا پڑا ہے، کھانا اٹھا کے میں نے کھا لیا۔ لیکن امی جی ایک بات بتاؤں، آج سے پہلے جتنے میں نے کھانے کھائے ہیں ان کھانوں کے اندر اتنا مجھے مزہ نہیں آیا جو آج کے کھانے میں مجھے لطف اور مزہ آیا ہے۔ ایسا عجیب کھانا اللہ میاں نے آج مجھے کھلایا ہے۔ تو خیر ماں تربیت کر رہی تھی، ادھر سے قاری صاحب سے پڑھ کے آتا، ماں کی تربیت۔ پھر ایک وہ وقت آیا، اللہ کے ولی بنے، اور پھر جب دنیا سے گئے، روح پرواز ہو گئی، تو اس وقت جنازے کے اوپر جم غفیر ہے، علماء کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کوئی نہیں آ رہا۔ سارے کہہ رہے ہیں ارے جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ تو پھر جواب آیا کہ جو مرنے والا تھا اس نے وصیت کی ہے۔ میرے اندر 3 شرائط موجود تھی، 3 صفات موجود تھی، وہ 3 ادائیں، وہ عمل اگر کسی کے اندر ہوں میرا جنازہ وہی پڑھائے۔ تو پوچھنے لگے وہ کون سی 3 صفات ہیں، وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جس کی ساری زندگی عصر کی بھی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، ایک جس کی ساری زندگی تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹی ہو، 2 اور جس کی بالغ ہونے کے بعد کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ بھی نہ پڑی ہو، 3۔ یہ 3 شرطیں مرنے والے کے اندر موجود تھیں، اور کہا اس نے وصیت کی کہ وہ جنازہ میرا پڑھائے۔ تو اس وقت بادشاہ وقت آگے نکلا، کہنے لگا کہ بختیار کاکی میرا راز آج تو نے فاش کر دیا ہے، تو نہ ہوتا تو میرے راز کسی کو نہ پتا چلتا۔ اس نے جنازہ پڑھایا۔ تو خیر میں عرض کیا ہے اساتذہ کے اوپر بات تو ہو گئی، والدین کے اوپر بات کر رہا تھا۔ والدین بچے کو تربیت کرنے کے اندر اہم کردار ادا کر سکتی ہے، پھر بالخصوص والدہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ امی جی روزانہ خواب کے اندر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، بیٹے ماں کہنے لگی بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے۔ بیٹے کمال ماں جی کمال آپ کا کیسے ہے؟ نمازیں میں پڑھوں، ذکر میں کروں، تلاوت میں کروں، حقوق و لباس میں جاؤں، بندوں کے حقوق میں ادا کروں، کمال آپ کا کیسے ہے؟ تو بے ماں کہنے لگی بیٹا جب بھی بچپن میں تجھے دودھ پلایا ہے تو میں نے وضو کر کے نفل پڑھ کے قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلایا ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ آج تو نیک اعمال
حال کر رہا ہے۔ ایسے ہی شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی واقعہ آپ سب نے سنا ہے، جا رہے ہیں، اب چور اور ڈاکو ہیں، پاس ہے کچھ؟ جی ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے۔ کتنا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ دیکھا گیا، ملا جتنا ہی ہے۔ ارے بچے، چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں تو جو چیز پاس ہو بھی تو انسان نہیں بتاتا، تو تو نے کیسے سچ بول دیا؟ اور چیز بھی اشرفیاں بھی اتنی ملی ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے جان تو دے دینا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، تو اس کے ماں کے تربیت نے اسے جھوٹ نہیں بولنے دیا، اور جو سننے والے ڈاکو تھے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچھے کیا تھا؟ ماں کی تربیت، والدین کے اولاد کی تربیت کے اوپر اہم کردار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا عمر بن عبدالعزیز ہیں، آخری عید کا دن ہے، آخری شب ہے، کل عید ہونے والی ہے، رفیقہ حیات آتی ہے، 11 بیٹے ہیں، سارے میرے پاس آئے تھے، اور آ کر مجھے پتا پیچھے اسٹیشن سے آ گئے، ابھی نظر پڑی ہے، واقعہ شروع کر دیا، ختم کرتا ہوں۔ تو 11 بیٹے ہیں، تو 11 بیٹے شام کو والدہ کے پاس آئے، تو والدہ اب اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگی کہ 11 بیٹے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل عید کا دن ہے، اور عید والے دن سارے لوگ نئے کپڑے پہنیں گے، نئے جوتے پہنیں گے، اور ہمارے پاس جوتے بھی پرانے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، ہم خوشی کیسے منائیں گے؟ سارے کی تو خوشی ہوگی، ہماری خوشی کیسے ہوگی؟ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں کیا، جا کے ڈاکہ ڈالا، جا کر چوری کی، جا کر قرض لیا کہ بعد میں ہم دیتے نہیں، قرض لے کے کوئی اور نہیں، بلکہ بیٹوں کو بلایا اور سمجھایا میرے بیٹوں میرے سامنے 2 راستے ہیں، جنت والا، جہنم والا۔ جنت والا یہ ہے پرانے کپڑے کے اندر میں اور آپ انہی لباس کے اندر دھو کر پہن کر ہم عید کریں، اللہ کے ولیوں والا راستہ ہے، جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں یہ دوسرے راستے کے ذریعے سے میں لیتا، لیکن یہ راستہ جائز نہیں تھا، یہ تو جہنم میں جانے والا تھا۔ بیٹوں نے لبیک کہا، والد کی بات کو سنا، اور بعد میں پھر وہی بیٹے مجاہد بھی بنے، اللہ کے راستے کے اندر ایک ایک دن 100 اونٹ قربان کرنے والے بھی بنے ہیں۔ پیچھے والدین کا کردار تھا۔ تو خیر اس لیے گھر کے اندر میں اور آپ ڈرامہ دیکھیں، اور بچے اور بیٹی کو کہیں بچہ ڈرامے نہیں دیکھتے، میں اور آپ کے سامنے فلم ہو، بیٹا فلم نہیں دیکھتے، میں اور آپ گانے سنیں، غلط گالیں، ناجائز گالیں، بچہ ایسے کام نہیں کرتے، میرے اور آپ کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، بیٹی پر سر کے اوپر دوپٹہ رکھا کر، یہ ایسے عمل نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر ماحول بنانا پڑے گا، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔